تھینک یو سو مچ ریما. میں سر کی بات سے بہت متاثر ہوئی ہوں، اور اس بات میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو اس طرح کی تضحیک امیز القابات سے پکارنا جو ہے یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. نیڈس ٹو بی unequivocally condemned. تو ویری مچ ہیئرنگ یور کرٹیسزم سر، اور باقی سب لوگوں سے میری یہی تلقین ہوگی کہ اس وقت ہمیں ایک سویلائز ڈسکورس کی طرف جانے کی بہت ضرورت ہے. کمنگ ٹو یور کویسچن ریما، واقعہ ہے ڈسٹرکٹ مراد آباد کا، جہاں پر کچھ شادی بیاہ کے موقع پہ کچھ خواتین جو ہیں وہ خوشی مناتے ہوئے ناچ رہی تھیں. تو اتنے میں وہاں پر جو ہے پولیس آتی ہے اور ان میں سے ایک کو گرفتار کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ایک ہجڑا ہے. اس کا جو میڈیکل انسپیکشن کرنے پہ، اس کا معائنہ کرنے پہ یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے جسم کا ایک خاص جو عضو ہے اس کی شکل جو ہے وہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کی نما ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے سوڈمی کا آفینس کیا ہے، اور اس کو سیشنز کورٹ پھر کنوکٹ کر دیتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کیس کے بارے میں سنا ہوا ہے؟ آئی وڈ بی سرپرائز کہ اگر لوگوں نے اس کیس کے بارے میں سنا ہوتا، کیونکہ یہ کیس آج سے 140 سال پرانا ہے. کوئین ایمپریس ورسز خیراتی 1884 میں الہ آباد ہائی کورٹ میں جب لگا. خیراتی یعنی خیرات مانگنے والا شخص، ایک ہجڑا. تو اس کے اوپر جو ہے اس کو پھر ہائی کورٹ نے اس بات پہ ایکوٹ کر دیا کہ اسپیسیفک ایویڈنس جو ہے وہ سوڈومی کی موجود نہیں ہے. لیکن یہ خیرات مانگنے والا ایک فقیر شخص جو ہے، جو کہ شادی بیاہ پہ ناچ رہا تھا، اس پہ سوڈومی کا الزام کیسے لگ گیا؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جب 1857 کا ریبیلین ہوا تو اس کے بعد ایک پولیس اسٹیٹ جو ہے اسینشلی قائم کر دی گئی. 1861 کے پولیس ایکٹ کے تحت جو ہے پولیس کو پروفیشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جو برٹش بیوروکریسی تھی اٹ واز سو فریگمنٹیڈ کہ ان کو کچھ مورل پینکس کے اوپر ریلائی کرنا پڑا ان آرڈر ٹو لیجیٹمائز دیم سیلوز. اینڈ وی نو کہ ان میں سے ایک مورل پینک تھا ہجڑاز کے بارے میں، بینگ اے کرمنل ٹرائب. آف کورس اس سے پہلے جو جاگیردار خواجہ سرا تھے درباری، ان سے تو ان کی پینشنز، ان کے تمام چیزیں چھین لی گئی تھیں. جن وطن دار ہجڑوں کے پاس وطن کا حق موجود تھا اس کو جو ہے وہ بیگنگ اور ایکسٹورشن کے نام پہ ختم کر دیا گیا تھا. جن کے پاس ورثاثن اور انعام کے ٹائٹل ڈیڈز موجود تھیں ان کو رینٹ فری ریئل اسٹیٹ ایکٹ آف 1852 کے تحت بامبے پریزیڈنسی میں ختم کر دیا گیا تھا. تو دا کمیونٹی واز اسینشلی امپاورشڈ. لیکن دیٹ واز ناٹ انف. Historian Paula Levine says کہ sexual politics is at the heart of the governing principles of empire. اور کسی بھی آئیڈیالوجی کو، ان دس کیس دی آئیڈیالوجی آف سیکشوالٹی جو ہے، اس کو ایک اپنے آپ کو میننگ دینے کے لیے ایک فگر کی، ایک شکل کی ضرورت ہے. اور 19th سینچری میں وہ شکل ایک ہومو سیکشول کی شکل میں جو ہے وہ نظر آئی، اور اس ہومو سیکشول کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. there was an attempt to produce that homosexual before the law. اور what better place to find that homosexual than the Sotadic zone. برٹش ساؤتھ ایشیا کو Sotadic zone, the zone of sodomy کے نام سے جانتے تھے. تو ایک پوری ویو چلی اینگلو انڈین لٹریچر کی، جس کے اندر کیسٹریشن، امپوٹنس اور ان نیچرل اوفینسز کا ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ یونک کی شکل میں بنایا گیا. 1866 میں J.W. جانسٹن جو ہیں اسٹرکچرز آن سوڈومی پبلش کرتے ہیں. 1870 میں جو ہیں نارمن شیورز مینول آن میڈیکل جورسپروڈنس پبلش کرتے ہیں، جس کے اندر وہ ہیبیچوالٹی کے اوپر بات کرتے ہیں، ہیبیچول سوڈومائٹ پہ بات کرتے ہیں. دین آگسٹ ٹورڈو جو ہیں وہ تو باقاعدہ 6 انفالبل سائنس بتاتے ہیں کہ آپ نے سوڈومائٹ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اینڈ سلولی دس لٹریچر گوز بیک ٹورڈز دی میٹروپول. انیشلی اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو کانٹروورشل فار دا برٹش میٹروپول، اور وہ یہاں کے اوپر یہ لٹریچر بنایا گیا تھا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کورٹس کی ججمنٹس ہیں اس کے اندر صرف خاص جسمانی اعضاء کی بات نہیں ہو رہی ہے جس سے سوڈومی کا آفینس پروو ہوگا. وہاں پہ بات ہو رہی ہے بیہیویئرس کی، مینرزمس کی. ایک ہومو سیکشول چلتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے، اس نے لباس کیسا زیب تن کیا ہوا ہے. And this is exactly, this was the social life, the social understanding of the homosexual, which was codified in the Criminal Tribes Act of 1871. So essentially, جب سیکشوالٹی کو، when sexuality was being inscribed on the native's body، ہمارے براؤن بھورے جسموں کے اوپر جو ہے، جب کالونائزر سیکشوالٹی کو ایک ہومو سیکشول کی ساخت میں ہمارے جسم پر ڈال رہا تھا، تو اس میں ایک خاص قسم کا میڈیکو لیگل ڈسکورس بنایا گیا جو کہ رائف وتھ کانٹرڈکشنس اینڈ سوڈو سائنس کے اوپر بیس تھا، آف کنیکٹنگ ایفیمینیسی ٹو سوڈومی، یعنی نسوانیت کو سوڈومی سے جوڑنے کے لیے، اینڈ دین کنیکٹنگ دیٹ ٹو سوڈومائٹ کا فگر اینڈ ہیبیچول سوڈومائٹ، اینڈ دین کنیکٹنگ دیٹ ود دا ہیریڈیٹری کرمنل انڈر دا کرمنل ٹرائبس ایکٹ، جس کا مقصد
ان ڈسائپلشپ لینیجز کو کنٹرول کرنا تھا جس کو اندرانی چیٹرجی بولتی ہیں موناسٹک گورنمنٹیلٹی، فقیری کے اوپر بیس جو گورنمنٹیلٹی تھی، جو کہ برٹش بیوروکریسی جو سینٹرلائز اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو تھریٹن کر رہی تھی. ان ادر ورڈز وکرم آدتیہ سہائے اسکالر ہیں، دے شروڈلی آبزرو دس از ہاؤ سیکشوالٹی بیکمس سیکس. سیکس جو ہے اس کو سیکشوالٹی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. 150 سال گزر جاتے ہیں اور پھر سے ایک عدالت میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کو پیدائش کے وقت جو ہے وہ میل قرار دیا گیا ہو صرف اس کے جسمانی اعضاء کو دیکھنے کی بنا کے اوپر، تو اگر اس میں نسوانیت ہے اور اس میں اپنے آپ کو فیمیل کہلوانا پسند ہے تو وہ گے ہے، وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے. جس میں مردانہ خصوصیات ہیں وہ لیسبین ہے، وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے. میں بات کر رہی ہوں فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈالی جانے والی پٹیشن کے بارے میں جس کے تحت ٹرانس ایکٹ 2018 کو چیلنج کیا گیا تھا. تو یہاں پر بھی ایک خاص قسم کا ڈسکورس کریٹ کیا جاتا ہے. آئی وونٹ گو انٹو دا ہسٹری آف دا لا جو کہ پہلے ایکچولی ڈسکس کر لی گئی ہے، بٹ جو ٹرانس ایکٹ 2018 ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل بیسس کیا ہے. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز اس بل کے جب آپ دیکھیں تو آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از دا بیسس آف دس لا اکارڈنگ ٹو وچ every person is equal before the law and there cannot be any discrimination on the basis of sex. And then Article 26 and 27 of the Constitution of Pakistan further ask for, provide that there shall be no discrimination in access to public spaces or public services. But یہ جو ڈسکرمنیشن کی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے it was understood in the form of the binary of male and female, man and woman, right? In other words, sex-based discrimination must naturally accrue from sex. Right? But what this law does is, building on the extensive jurisprudence that we have, it reads the social understanding of gender into the static category, constitutional category of sex. It is built on the understanding that when we are talking about discrimination and violence, then we are talking about the discrimination and violence that happens on the basis of oppressive gender norms. عام الفاظ میں اگر آپ اس کو سمجھیں تو جب ایک ٹرانس شخص کا مرڈر ہوتا ہے تو پہلے اس کی کیریوٹائپ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کروموسومس کا. ایک ٹرانس شخص کا جب ریپ ہوتا ہے تو اس کے پہلے ہارمون بیلنس چیک نہیں کیا جاتا ہے ریپ کرنے سے پہلے. ایک ٹرانس شخص جب ایک سرکاری دفتر میں یا ہسپتال میں جاتی ہے تو اس کے ساتھ جب وہاں پہ ڈسکرمنیشن اور ہراسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے پہلے شلوار اتار کے اس کے جینیٹلز نہیں چیک کیے جاتے ہیں. وہ اس کی جینڈر ایکسپریشن کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے، اس کی بیسس پہ سیکس اس کی اسیوم کی جاتی ہے. So which is why this law is in essence is an anti-discrimination law جو کہ جینڈر ایکسپریشن اور جینڈر آئیڈینٹی کی بیسس پہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتی ہے اس کے اوپر ایک میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، وائلنس کی بھی ہم بات نہیں کریں، ڈسکرمنیشن ہوتی ہے یا ہراسمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کے پاس یہ ایک میکنزم کریٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ وہ عدالت میں جا سکتے ہیں یا کمیشنز میں اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں. لیٹ می ریپیٹ، اس لاء کی ایسنس از اکوالٹی. اٹ گرانٹس یو نو اسپیشل پریولیجز، اٹ گیوز یو نو اسپیشل ڈسپنسیشنز. اس میں کوئی کوٹاز اور ریزرویشنز نہیں ہیں. یہ صرف ایک اینٹی ڈسکرمنیشن میجر پرووائڈ کرتا ہے کہ جینڈر کی بیسس کے اوپر جو وائلنس ہو رہی ہے، جینڈر ایکسپریشن کی بیسس پہ جو ایک ٹرانس شخص کے ساتھ وائلنس ہو رہی ہے، اس کو رپورٹ کرنے کا ایک طریقہ موجود ہو. اب اپنی بات اس چیز پہ ختم کروں گی کہ جو اس لاء کو چیلنجز کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے جو شاید ایک مسکنسیپشن یا انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. ونس اگین an ideology of sexuality is something that has become relevant here. تو جہاں پہ ایک خاص قسم کی سیکشوالٹی کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ونس اگین ریلیونٹ ہو گئی ہے کہ according to which this law is being seen, for instance the homosexuality کا یہاں پہ جو ایک لیبل ہے، تو اس آئیڈیالوجی کو اب ایک شکل چاہیے، ایک چہرہ چاہیے، ایک فگر چاہیے in order to give itself meaning. کیا وہ چہرہ ایک فحش عورت ہوگی؟ کیا وہ چہرہ ایک ایسا مرد ہوگا جس میں جسمانی طور مردانہ کمزوری ہے؟ یا کیا وہ ایک ٹرانسجینڈر شخص ہوگا جس کے اوپر ہومو سیکشل کا لیبل لگایا جا سکتا ہے؟ ان ادر ورڈس جو ایک ونس اگین ایک مورل پینک کریٹ ہوا کہ اس لاء سے ہماری فیملی ویلیوز کو خطرہ ہے. ہومو سیکشولز آ جائیں گے اور وہ ہماری فیملیز کو ختم کر دیں گے. این ایوریج پاکستانی پرسن ہیز اے ویری لیجیٹمیٹ فیئر آف دیٹ. لیکن اس فیئر سے ہوا کیا ہے؟ اس فیئر سے ہوا یہ ہے کہ جو سارا یہ نزلہ تھا ایک طرح کا ہومو سیکشوالٹی کا، وہ اس شخص کے اوپر جا کے گر گیا ہے جس کا جینڈر ایکسپریشن جو ہے وہ ایمبیگوس ہے. یعنی کہ یہ ٹرانس نہیں ہے، یہ گے ہے. یہ کپڑا نہیں ہے، یہ کیریکٹر ہے.
یہ اظہار کی آزادی نہیں، یہ ثقافت پر حملہ ہے. یہ HIV کی پریونشن نہیں، یہ پروسٹیٹیوشن کی ترغیب ہے. ان ادر ورڈس یہ جنس نہیں، یہ جنسیت ہے. In other, simply being said کہ the idea of sexuality is being read into the category of sex here. This law does not have anything to do with sexuality whatsoever. لیکن جو سیکشوالٹی کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے دیر از اے نیڈ ٹو فائنڈ اے فگر، اینڈ دیٹ فگر جو انفارچونیٹلی جو بلی کا بکرا ہے وہ اسینشلی ٹرانسجینڈر شخص بنا ہے. اور اس کے پیچھے اگین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ون وی ٹاک اگین تھوڑا ایکیڈیمکس اپالوجیز ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو سیکشوالٹی ہے کسی بھی شخص کی اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. ون وی ٹاک اباؤٹ سوری آئی جسٹ کنکلوڈ مائی کامنٹس کہ جو ایک مورل پینک اسینشلی کریٹ ہوا ہے اس میں جو سیکس کی کیٹیگری اگر کسی کے پاس بھی ہے اٹ اکروز نیچرلی فرام دس کہ اس کی سیکشوالٹی ہونی چاہیے. It should be reproductive sexuality, it should be procreative sexuality. It's a sexuality that needs to be governed, and that can only be governed through gender, right? لیکن اس کی گورننس کا طریقہ جو ہے وہ ایک ٹرانسجینڈر کی شکل کی شخص میں جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ بیکاز دس از آلریڈی ایک ولنریبل طبقہ ہے جس کو پرسیو کیا جا رہا ہے کہ یہ جینڈر نارمس کو ڈیفائی کر رہا ہے. دیئرفور ہم اس پہ ایزیلی سیکشوالٹی کا بھی نزلہ گرا دیں گے تو ہم اپنی جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ سیکشوالٹی کی اس کے لیے ہمیں ایک فگر مل جائے گا. لیکن کیا اس ٹرانسجینڈر شخص سے کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ وہ ٹرانسجینڈر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسی جینڈر بیسڈ نارمس کی بنا پہ جو وائلنس ہو رہی ہے اس سے پروٹیکشن چاہیے. آئی وانٹ پروٹیکشن فرام جینڈر بیسڈ ہراسمنٹ، آئی وانٹ پروٹیکشن فرام جینڈر بیسڈ وائلنس، جو کہ یہ لا ایگزیکٹلی پرووائڈ کر رہا ہے. ادروائز اس لا کے اندر ایز سچ کچھ نہیں ہے. اس لا کے اندر جو ہے صرف ایک میکنزم ہے ٹو ایکسیس جسٹس.